السلام علیکم۔ آزاد جموں کشمیر ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے میں محمد عثمان جنجوعہ ایک مرتبہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے اس موضوع کا عنوان ہے پہلی جنگ عظیم کی وجوہات پر بات کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، انسانی تاریخ میں اب تک ہزاروں جنگیں لڑی جا چکی ہیں، شاید آنے والے سالوں میں کئی جنگیں ہمارے سامنے آئیں گی، لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں ہونے والی پہلی جنگ عظیم میں جتنی قتل و غارت اور تباہی ہوئی اس کی مثال ہمیں تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے لے کر 1918 تک لڑی گئی۔ 1919 میں ایک پیس معاہدے کے تحت اس جنگ کا اختتام عمل میں آیا۔ اس جنگ میں اس وقت کی جو یورپین طاقتیں تھیں، یا یوں کہہ لیں پوری دنیا جو تھی، وہ دو بلاکس میں ڈیوائڈ تھی۔ ایک بلاک کو لیڈ کر رہا تھا تاج برطانیہ، جبکہ دوسرے بلاک کو لیڈ کر رہا تھا جرمنی۔ اب ہم اس کی وجوہات کی بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی وجوہات کی طرف بڑھیں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اور بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ اس ٹاپک کو زیادہ آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، 20ویں صدی کے آغاز میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ رونما ہوئی جنہوں نے دنیا کی سماجی، معاشی اور سیاسی امیج کو تبدیل کر کے رکھ دیا، یعنی کہ سیاسی، معاشی اور معاشرتی جو لینڈسکیپ تھی اور انوائرمنٹ تھا اس کو ٹوٹلی تبدیل کر دیا تھا۔ اس وقت میں جتنی بڑی طاقتیں تھیں ان کے اندر اقتدار اور طاقت کے حصول کے لیے کوششیں جو تھیں وہ شروع ہو چکی تھیں، اور بالآخر ان کوششوں کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہمیں پہلی جنگ عظیم کا سامنا کرنا پڑا، یا پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا، اور ان کے پیچھے جو محرکات تھے ان کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس وقت کا جو سیاسی، معاشی اور معاشرتی منظرنامہ تھا وہ ٹوٹلی چینج ہو چکا تھا، اور اس وقت ایک ہی ایم تھا بڑی طاقتوں کا کہ کس طرح پوری دنیا کو لیڈ کرنا ہے، کس طرح پوری دنیا پہ حکمرانی کرنی ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ ایک بیک گراؤنڈ تھا جس بیک گراؤنڈ میں ہمیں پہلی جنگ عظیم کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ہم اس کی وجوہات کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمیں بہت زیادہ وجوہات نظر آتی ہیں تاریخ کے اندر، لیکن اپنی اس موضوع کے اندر ہم چند اہم وجوہات کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلی اہم وجہ کے اوپر، اور وہ پہلی اہم وجہ تھی فوجی بالادستی۔ عزیز طلباء و طالبات، اس وقت جنگ کے آغاز سے پہلے ہی میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی تھی جنہوں نے یورپ کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی منظرنامے کو چینج کر دیا تھا، اور اس میں سب سے بڑا ایلیمنٹ تھا کہ یورپین طاقتوں کے اندر اب فوجی بالادستی اور فوجی طاقت کا حصول جو تھا وہ ایک ان کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز بن چکی تھی۔ یعنی یورپین طاقتوں نے جدید قسم کا اسلحہ بنانا شروع کر دیا ہوا تھا، اور اس فیلڈ میں برطانیہ اور فرانس اور ان کے ہم نوا دوسری طاقتیں پہلے ہی اپنا کلا کما کر چکی تھی۔ لیکن جیسے ہی جرمنی نے سر اٹھایا، جیسے ہی جرمنی نے فوجی بالادستی کی کوشش کی، تو ان طاقتوں کو کیا ہوا، انہوں نے اپنے لیے ایک تھریٹ سمجھنا شروع کر دیا۔ ان کو لگا کہ اگر جرمنی بھی فوجی طور پہ ان سے آگے نکل گیا، ان سے سبقت لے گیا، بالادستی اس کو حاصل ہو گئی، تو شاید پوری دنیا میں جو امن ہے وہ خراب ہو جائے گا، یا شاید وہ ان میں سے کسی طاقت کو وہ نہیں چھوڑے گا۔ تو لہٰذا یہ جو خیال تھا، اس خیال نے بھی اس وقت کی طاقتوں اور جرمنی کے درمیان اختلافات کو جنم دیا، اور بالآخر وہ جو اختلافات تھے وہ ایک جنگ کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے معاشی سبقت۔ فوجی بالادستی کے ساتھ ساتھ معاشی سبقت کی خواہش بھی اس وقت کی طاقتوں میں ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ یعنی اس وقت کی جو طاقتیں تھیں وہ معاشی اعتبار سے بھی آگے جانا چاہتی تھی، معاشی طور پر بھی دوسرے سے آگے نکلنا چاہتی تھی، اور خاص طور پہ برطانیہ اور اس کے حامی ممالک جو تھے وہ کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ جرمنی معاشی اعتبار سے آگے نکلے۔ تو لہذا اس معاشی سبقت کی خواہش نے بھی اس وقت کی طاقتوں کے اندر اختلافات اور تنازعات کو بڑھا دیا، اور جس کا نتیجہ آخر میں ہمیں ایک جنگ کی صورت میں نظر آتا ہے۔ سو عزیز طلباء و طالبات، اس ویڈیو کے اندر ہم اپنی صرف ان دو وجوہات کے اوپر بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کچھ ہی، اگلی ویڈیو میں ہم باقی کی اہم وجوہات کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔